بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی ٹائم کے ناظرین السلام علیکم۔ ہلاکو خان چنگیز خان کی طرح تاریخ کا سب سے شفاق، ظالم اور جابر منگول حکمران تھا۔ منگول زبان میں ہلاکو خان کا مطلب ہے حد سے بڑھا ہوا۔ اپنے نام کے معنی کے مطابق ہلاکو خان نے افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ایشیا کی وادیوں تک اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بے گناہ انسان کے خونوں سے بھری جنگوں کی جو تاریخ لکھی ہے وہ کبھی بھلائی نہ جا سکے گی۔ ہلاکو خان نے سب سے پہلا خون تو 9 سال کی عمر میں بکری کا شکار کر کے بہایا، جس پر اسے اپنے دادا چنگیز خان کی طرف سے شاباش بھی ملی۔ ہلاکو خان کی شفاقیت جس قدر مشہور ہے، اس قدر اس کی موت کا قصہ بھی مشہور ہے۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ ہلاکو خان کے سامنے مسلمان قیدی 3 صفوں میں کھڑے تھے۔ سب اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے وحشی تاتاری افواج نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہلاکو خان نے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر تکبرانہ انداز میں مسلمان قیدیوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گز، ایک وزنی جنگلی ہتھیار تھا جسے وہ ہوا میں لہراتا ہوا طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہلاکو خان نے روایتی انداز میں جلاد کو حکم دیا، جلاد قیدیوں کے سر اڑا دو۔ ہلاکو خان کا حکم ملتے ہی خوفناک شکل کا جلاد اپنے ہاتھ میں کلہاڑا تھامے بڑی تلوار لے کر آگے بڑھا اور پہلی صف میں کھڑے قیدیوں کے سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے۔ پہلی صف کے آخر میں ایک بوڑھا غریب قیدی کھڑا تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر سے آہستہ آہستہ سرکتا ہوا قیدیوں کی پچھلی صف میں جا کھڑا ہوا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے قیدی کو دیکھ لیا کہ یہ پچھلی صفوں میں جا رہا ہے۔ ہلاکو خان نے اپنا وزنی جنگلی ہتھیار اٹھایا اور قیدیوں کا سر قلم کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جلاد جوں ہی ایک وار میں قیدی کا سر اڑاتا تو خون کا فوارہ اچھل پڑتا، جسے دیکھ کر تاتاری خوشی سے اپنی تلواریں اور نیزے لہرا لہرا کر شور مچانے لگتے۔ اس خونی منظر سے ہلاکو خان بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جب پہلی صف کے قیدیوں کے سر تن سے جدا ہوئے تو خون کے فوارے اچھل پڑے، تو اس نے دیکھا کہ پہلی صف سے بوڑھا قیدی دوسری صف میں چلا گیا ہے۔ جب دوسری صف کی باری آئی تو وہ تیسری صف میں چلا گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ آخری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ بے وقوف بوڑھا اب آخری صف سے نکل کر کہاں چھپے گا؟ اس نے لاکھوں انسان مار دیے ہیں، یہ بے وقوف قیدی بھلا کیسے بچ پائے گا؟ ادھر جلاد نے دوسری صف میں کھڑے قیدیوں کے بھی سر قلم کر دیے۔ جب جلاد تیسری اور آخری صف کی جانب بڑھا تو بوڑھا قیدی خوف اور پریشانی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلاد آخری صف کے قیدیوں کی گردنیں اڑانے کے بعد بوڑھے قیدی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن اڑانے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کی تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ اور اس کی گردن تم مت اڑاؤ۔ جلاد نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ سب خاموش ہو گئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہلاکو خان بوڑھے قیدی سے مخاطب ہو کر بولا، اے بوڑھے، تو اپنی موت سے بچتا ہوا پہلی صف سے دوسری، دوسری سے پھر تیسری میں آ گیا ہے۔ اس کے پیچھے تو کوئی صف بھی نہیں ہے، بھلا تجھے اب کون بچائے گا؟ بوڑھے مسلمان قیدی نے یکدم جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر جواب دیا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی کبھی بھی ممکن ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان حالات میں بھی مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، کون بچا سکتا ہے؟ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان گزر کو تکبرانہ انداز میں ہوا میں لہرا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے جھک کر گزر کو پکڑنے کی کوشش کی تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان نے زور سے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا گھوڑا ڈر گیا اور سرپٹ بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان کو بچانے کے لیے اس کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا۔
لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آ سکا۔ گھوڑا چٹانوں کی جانب نکل گیا اور ہلاکو خان کو پتھروں پر گھسیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح اپنے تکبرانہ وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے بے انتہا کوششوں کے بعد گھوڑے کو قابو کر لیا تو دیکھا ہلاکو خان کا سر بری طرح کچل چکا ہے۔ لشکر خوف زدہ ہو گیا، جان بوجھ کر بوڑھے قیدی کو نظر انداز کر دیا۔ بوڑھا مسلمان قیدی بڑے آرام اور سکون سے پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب ایک شفاق درندہ صفت انسان اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔